بعض اوقات مسائل کی نوعیت اس قسم کی ہوتی ہے جیسے مختلف رنگوں کے دھاگے جو ہیں وہ ایک دوسرے میں الجھ جائیں اور ان کا ایک گچھا سا بن جائے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پہلے ہم لال رنگ کا دھاگا کھینچیں یا ہم سبز رنگ کا دھاگا کھینچیں یا ہم سفید یا سیاہ کون سا دھاگا کھینچیں۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے مسائل کی نوعیت بھی کچھ اس طرح سے ہے، اور پچھلے 70-72 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارا سیاسی نظام سٹیبل نہیں ہو سکا، ہمارا معاشی نظام سٹیبل نہیں ہو سکا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے بارے میں ہمیں واضح خد و خال سمجھ میں نہیں آئے، اسی طریقے سے ہمارا جو سول سروسز ہیں یعنی صحت کا نظام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بن سکا، حتیٰ کہ ہمارے اداروں کے سربراہ کیسے لگیں گے اس کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، طرز حکومت کے سلسلے میں بہت زیادہ تجربات ہوئے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اس کے علاوہ یہ مملکت جو کہ اسلام کے نام پر الحمدللہ قائم ہوئی، اور ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خطہ بالکل ایسا جو کہ بالکل کسی سمجھ کے بغیر، کہ جس میں 1000 میل کے فاصلے پر 2 ممالک ہیں، ان کی زبان کچھ اور ہے، ہماری کچھ زبان اور ہے، یہاں مختلف زبانیں بولنے والے تہذیب کے لوگ ہیں، اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم ایک ہی قوم ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ تو ہم اپنے اس نظریے کو ابھی تک کما حق کہو ثابت ہی نہیں کر سکے، اسی کے بنیاد پر ہمارے 2 ٹکڑے ہو گئے، اسی کے ہونے کے باوجود، اور اسی طریقے سے اتنے تفرقے ہو گئے یہاں کہ نہ صرف یہ کہ زبان کی بنیاد پہ تفرقہ ہو گیا، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو گیا، پھر اس کے بعد عقائد کی بنیاد پر ہو گیا، اور آپ ماشاءاللہ عالم ہیں اور اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک کے اندر سیکٹیرینزم ہو گئی۔ اب یہ سارے مسائل کے نتیجے میں جو پاکستان ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، لیکن ایک بات میں بہت صدق دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی یعنی فسادات بہت ہوں، جب بھی پرابلم بہت زیادہ ہوں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ امکانات بہت زیادہ ہیں، اور جو شخص ان پرابلمز میں سے اپرچونٹیز کو نکالتا ہے اور امکانات کو نکالتا ہے وہی آگے جا سکتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی دردناک سی پکچر پیش کی ہے، یہ بالکل ایسی جیسے میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ بھیا آپ کے ابا کے گردے بھی خراب ہو گئے ہیں، ان کے پھیپھڑوں میں بھی پانی پڑ گیا ہے، ان کا جگر کا نظام بھی ٹھیک نہیں چل رہا، ان کے پلیٹلیٹ بھی نیچے ہو گئے ہیں، ان کو بخار بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ تو لگتا ہے کہ اب تو ابا جی گئے۔ لیکن پاکستان کے سلسلے میں ایک بات میں پورے تیقن کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان نے سب کچھ کھو دیا ہو، پاکستان نے ابھی تک اپنا پوٹینشیل نہیں کھویا، پوٹینشیل ابھی باقی ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی بھی دوبارہ ابھر کر آ کر ایکچولی ایک جو ہمارا خواب تھا کہ امت مسلمہ کی ایک پوری سربراہی کرنے، اس کی صلاحیت ہے، ہاں یہ لیڈرشپ ہونا، لیڈر کا مطلب صرف یہ کہ اس کو اتھارٹی اور کمانڈ نہیں، بلکہ اس کی فکری، اس کی انٹلیکچوئل یعنی جو ایک ہے ایک ذمہ داری اور مینٹورشپ، اس کا پوٹینشیل ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اس کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارے جو سیاسی نظام ہے نا، اس کو کسی طریقے سے سیدھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ کچھ دن بعد کون سا نظام چلے گا، کنسسٹنسی ہے ہی نہیں اس میں، کیونکہ حکومت چلانے والے کسی چیز پر متفق ہیں ہی نہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے دنوں میں نے ایک گزارش کی تھی کہ یہ بہت ذمہ داری ہے ہمارے اسٹیک ہولڈرز کی، جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں، اور ہماری عدلیہ اور ہماری پاک افواج، کیونکہ ہم جتنا مرضی کہتے رہیں، پاک افواج کا سب سے وائٹل رول ہے، ون آف دا وائٹل رول ہے اس وقت ملک کے اندر، چاہے ہم اس کو جتنا مرضی ڈینائی کرتے رہیں، میڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب بیٹھ کر ایک کنسسٹنسی کے چارٹر پر تمام پارٹیوں کو متفق کریں۔ میں بس بات مختصر کرتا ہوں تاکہ اگلا آپ سوال کر سکیں۔ وہ یہ کریں کہ اگلے 25 سال تک ہماری فائنینشیل پالیسی یہ ہوگی، ہماری فورن پالیسی یہ ہوگی، ہماری ایجوکیشن پالیسی یہ ہوگی، مذہب کے سلسلے میں کیا ہماری پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی، یعنی کہ کس طریقے سے ہم وہ جس کام کے لیے پاکستان بنایا تھا اس کے نفاذ کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کا 25 سال کا کیا ہوگا۔ اس طریقے سے تمام چیزوں کے بارے میں ایک چیز پر متفق ہو جائیں۔ اب چاہے عمران صاحب بن جائیں، چاہے نواز صاحب بن جائیں، چاہے زرداری صاحب بن جائیں، یا کچھ صاحب بن جائیں، کوئی بھی بن جائے، جماعت اسلامی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، مگر وہ ان 25 سال کے پلان پر کسی قسم کا کوئی یعنی وہ راستے سے نہ ہٹ سکتے ہو۔ ایک بات۔ دوسرا، ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں، اور بڑا آسان ہے، آپ ایک ٹاسک فورس بنا دیجئے، انہیں کہیے کہ ہمیں
ہمیں سفارشات پیش کریں اور بندوں کی سلیکشن صحیح طریقے سے کیجیے. اور ان سفارشات, ہمارا تعلیمی نظام ابھی بھی ہمارے غلامانہ زمانے کی طرح صرف ملازم پیدا کر رہا ہے, صرف ہمارے افسر پیدا کر رہا ہے یا متحد پیدا کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں لمبی تفصیل بات ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے تعلیمی نظام کے بارے میں ہمیں کچھ کیا جائے. تیسرا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام سے متعلق کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کے نظام کو بہتر کر دیا جائے یا مدرسوں کے نظام کو بہتر کر دیا جائے, یعنی وہ لوگ جو آلریڈی کسی انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں ان کے نظام کو بہتر کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ایڈلٹ آبادی ہے جو کہ بالکل ناخواندہ ہے, اور ہمارے جتنے بچے اسکول میں جا رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اسکول میں جا ہی نہیں رہے. لہٰذا ہماری اسکول یعنی جو بھی ہماری اسٹریمز ہیں, اسکول ہے, مدرسہ ہے اور پاکستانی اسکول ہیں, باہر کے اسکولوں کے ہیں, ان سارے اسکولوں کے علاوہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور جو ایڈلٹ ہیں ان کے لیے شارٹ ٹرم ایڈلٹ ایجوکیشن کا بندوبست ہونا چاہیے, اور جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اب اپنے سیکٹیرینزم کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے, پھر سنی دیوبندی بریلوی سے لڑ رہا ہے, پھر وہ ایسے. تو یہ وہ ساری باتوں کے لیے حکومت ایک پلیٹ فارم بنے جس پلیٹ فارم پر سارے علماء بیٹھیں اور یہ عوام الناس کو بتایا جائے کہ جو مسائل ہیں یہ عوام الناس کا پرابلم ہی نہیں ہے, یہ علماء کا علمی مسئلہ ہے جو کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. یعنی درمیان میں ایک ڈفرنس آف اوپینین ہونا تو گروتھ کے لیے ایک پوٹینشل ہے. تو سارے علماء ایک جگہ پر بیٹھے اور ڈیبیٹ کر کے ان کے اوپر اپنی بحث کریں. ہو سکتا ہے ان کے اینڈ میں یہ نکلے کہ یہ مسئلہ میرے نزدیک ان شواہد کی وجہ سے اس کا یہ حل ہے, دوسرا کیا ہے میرے نزدیک یہ ہے, اور عوام الناس کو یہ پتا چلے کہ ایکچولی دونوں 100% نہیں ہیں مگر یہ دلائل ہیں. اور عوام الناس تک فروہی مسائل, عوام الناس تک سیکٹیرینزم آنا ہی نہیں چاہیے. میری یہ خواہش ہے, جہاں میں یہاں رہتا ہوں, یہ میرے بھائی کا گھر ہے, میں یہاں ہوں, یہاں کی جو مسجد ہے نا وہ کسی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کی مسجد نہ ہو, اس میں سب لوگ نماز پڑھتے ہوں, اور اس کے بعد البتہ ایک پلیٹ فارم موجود ہو جس میں علماء بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوں اور وہ لائیو آ رہا ہو, گھروں میں اس بات پر ہو رہے ہوں کہ فلاں صحابی سے یہ دیکھے مروی تھی بات, فلاں صحابی سے یہ مروی, فلاں وقت جو ہے حضرت عبداللہ نے یہ کہا, فلاں وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو یہ ساری باتیں ہم علماء پہ شفٹ ہو جائیں. اور آخری بات, سوری بات میری لمبی ہو گئی مگر کیا کریں, جب پاکستان کے بارے میں بات کریں تو کیسے مختصر بات کریں. تو آخری بات یہ ہے کہ آبادی ہماری وسائل کی نسبت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں عالم نہیں ہوں اور میں اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا کہ شرعی حکم کیا ہے. میں اس کو بھی علماء پر چھوڑتا ہوں کہ علماء کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے, کیونکہ اگر علماء اس معاملے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کریں گے تو یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے سامنے مسائل رکھے جائیں کہ حضرت یہ مسائل ہیں, حضرات یہ مسائل ہیں, آپ ہمیں اس کا شرعی حل بتائیں, اور پھر ہم اپنے پاپولیشن کو کسی طریقے سے, میں نہیں کہتا کہ بچے پیدا کرنے بند کر دیے جائیں, لیکن منصوبہ بندی کی جائے. منصوبہ بندی کا کوئی نہ کوئی شرعی ایک وہ ہوگا جس کو علماء ڈیسائیڈ کریں. ہم اس کو دین کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ایسے سیکولرزم کے طریقے سے نہیں کرنا چاہتے. تو آبادی کا کوئی مسئلہ حل کیا جائے. یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں.